ایک رپورٹر جو ہے اس کا لباس بھی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کسی وی آئی پی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا لباس ڈفرینٹ ہوگا. یو مے بی ویئرنگ اے سوٹ اینڈ اے گڈ ٹائی. لیکن اگر آپ کسی ڈیزاسٹر کی رپورٹنگ کر رہے ہیں یا آپ جنرل رپورٹنگ میں جا رہے ہیں جہاں ٹریولنگ کر کے آپ کو جانا ہے تو وہاں آپ کا لباس مختلف ہوگا. آپ دیکھیے میں نے یہ ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے. یہ جیکٹ ان دی مڈل ہے. یہ نہ اس طرح کا لباس ہے جس کو آپ ٹیلرڈ کٹ بیسٹ لباس کہہ سکیں. جیسے آپ کوئی وی آئی پی کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ انٹرویو کرنے گئے ہیں تو آپ کو سوٹ اور ٹائی کی بجائے یہ بھی پہن کے آپ جا سکتے ہیں. آپ رپورٹر نظر آئیں گے. اگر آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ اس کو بھی پہن کے جا سکتے ہیں. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ اس جیکٹ کی ضرورت کب ہے. اس جیکٹ کی بھی میں وضاحت کر دوں. یہ جیکٹ ایسے ہے. جیکٹ تو آج کل بڑے زو معنی الفاظ میں استعمال ہوتی ہے. یورپ اور امریکہ میں جیکٹ کوٹ کو بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں جیکٹ وہ ہوتی ہے جو کوٹ نہیں ہوتا لیکن ایزی ڈریس میں آپ کو کور کرتی ہے. رپورٹنگ میں جیکٹ اس نوعیت کی ہوتی ہے. اگرچہ اس کی شکل بعض اوقات ایسی جیکٹ سے مل رہی ہے جو بعض اوقات ٹیررسٹ بھی یوز کرتے ہیں. تو رپورٹر جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتا بٹ ہی ہیز ٹو کور آل تھنگس. تو اس کی لباس میں اس کی جیکٹ میں وہ تمام صلاحیتیں ہونی چاہیے جو ضرورت پوری کر سکے. آپ دیکھیں اس میں کتنی کوالٹیز ہیں. یہ اس کی آپ زپ کھول سکتے ہیں اور یہ ایزی ڈریس بن جاتا ہے. پھر آپ اس کو اگر زپ اس کی کلوز کر لیں اور آپ اس کو کور اپ دے دیں تو آپ پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں بہت سی چیزوں سے. اندر بھی پاکٹس ہیں. آپ اپنی کرنسی رکھ سکتے ہیں. اس کی بڑی پاکٹس ہیں. یہ جیبیں ہیں. یہ دیکھیے اب میں اس کے اندر اپنا موبائل سیٹ اٹھا کے ڈال سکتا ہوں. میں اپنا قلم یہاں لگا سکتا ہوں. یہ دیکھیے اس میں ہر سہولت موجود ہے. آپ وہ آپ کے پاس اگر پاکٹ ڈائری ہے وہ آپ دوسری اس میں ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اور چیزیں چھوٹی موٹی ٹیپس ہیں ان کے لیے بھی آپ کے پاس جگہ موجود ہے. کوئی اور چیز ڈالنی ہے تو اتنی پاکٹس ہیں. آپ نے اگر کوئی چیز ساتھ پن اپ کرنی ہے لٹکانی ہے کوئی چیز ایسی آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں. اور آپ کو کسی خوف چوری کا خوف اس لیے نہیں کہ آپ اپنی ویلیویبلز ہوٹل میں نہیں چھوڑ رہے. آپ اپنی ویلیویبلز گاڑی میں نہیں چھوڑ رہے. آپ کی کیسٹ کتنی اہم ہے جس پہ ریکارڈنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اینڈ اف یو آر الائیو یو آر سیف یو آر پروٹیکٹڈ. تو آپ کی ہر چیز پروٹیکٹڈ ہے. آپ کہیں اگر کوریج کر رہے ہیں خدا نخواستہ وہاں کوئی ایسی کارروائی ہو جائے بم بلاسٹ ہو دہشت گردی ہو تو ہر چیز آپ اپنی پاکٹ میں ڈال کے اس وینیو سے آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ رپورٹرز جیکٹ کہلاتی ہے. اس جیکٹ کے پہننے کی کوئی تخصیص نہیں. اس کو ڈائریکٹر نیوز بھی ضرورت کے وقت پہن لیتے ہیں. اس کو رپورٹر بھی پہن لیتے ہیں. اس کو فیلڈ میں جانے والا ہر شخص پہن سکتا ہے. اور آپ اگر نمایاں طور پہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں کہ مجھے بھی ڈیزاسٹر زون کی کوریج کا بھی اتفاق ہوا ہے. مجھے وار رپورٹنگ کا اتفاق بھی ہوا ہے. میں نے گلف وار بھی کور کی. صومالیہ کے سول وار بھی کور کی. میں نے افغان وار بھی کور کی. میں نے عراق امریکہ وار بھی کور کی. تو عراق وار میں نے اسی قسم کی جیکٹ پہن کے رپورٹنگ کی ہے. میں آپ کو اس کا کچھ گلمپس دکھاتا ہوں کہ اس کی کتنی ویلیو ہے اور اس کو پہننے کے بعد آپ وار زون میں اگر کھڑے ہیں تو آپ کتنی اچھی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. امپیکٹ آپ کا کیا بنتا ہے. تو پہلے آپ اس کو دیکھیں. بغداد میں امن و امان کی صورتحال بدستور خراب ہے اور اتحادی فوج امن بحال نہیں کر سکی جس سے عوام کے مصائب میں اضافہ ہو رہا ہے. بغداد سے ہمارے نمائندے سرور منیر راؤ کی رپورٹ. اتحادی فوجوں کی بمباری سے اردن اور شام سے عراق جانے والی ایکسپریس ہائی وے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. میزائلوں اور بموں کا نشانہ بننے والی گاڑیاں سڑک کے دونوں طرف دیکھی جا سکتی ہیں. اس شاہراہ کے کچھ حصے اس قدر شکستہ ہو گئے ہیں کہ سفر کرنا مشکل ہے. پلوں کے ٹوٹنے اور سڑک کو پہنچنے والے نقصان کی اگر فوری مرمت نہ کی گئی تو اردن شام اور عراق کے درمیان زمینی رابطہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. اتحادی طیاروں نے اس شاہراہ کو اس بنا پر نشانہ بنایا کہ شام سے فدائین اس بس میں جو میرے پس منظر میں نظر آ رہی ہے عراق آ رہے تھے. سرور منیر راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، عراق.